باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہ کے اہل ایمان پر بہت سے احسانات ہیں، بہت زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. اور ہمارا رات کو سو کر صبح اٹھنا بھی اللہ کی نعمت ہے. ہمارے اندر کوئی چیز چلی جائے اس کو ہضم کرنا بھی اللہ کی رحمت ہے. ہر معاملے میں اللہ کی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا ہے نا، اس کا ذکر خود بھی کر دیا کہ میں نے تم پہ احسان کیا. قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا. وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا اور انہی میں سے ایک نبی بھیجا جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، ہم ان کی امتی بنے. تو احسان جو ہوتا ہے نا، احسان اس کا بدلہ بھی دینا چاہیے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے تو کیا ہمیں جو اللہ کا احسان ہے وہ اس کا ہمیں نہیں ساتھ افزانہ کرنا چاہیے؟ اللہ کا احسان جو ہے نا، اللہ کا جو احسان ہے نا، اس کا اب کیسے ہم بدلہ دے سکتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اللہ کے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا ہے نا، وہ مقصد ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. اللہ فرماتے ہیں احسان کیوں ہے؟ احسان اس لیے ہے کہ نبی جو ہیں اہل ایمان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اگر ہم اس کتاب و حکمت کو نہیں لیتے تو ہمیں تو اس احسان کا فائدہ ہی کوئی نہ ہوا. احسان کا فائدہ بھی یہی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا وہ بھی لیں، پھر ہی فائدہ ہوگا نا. اب ایک بندہ ہمیں گفٹ پیش کرے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں لیکن گفٹ نہ لیں تو اس شکریہ کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کتاب و حکمت دی ہے. اب ہم اس کو چھیڑیں نہ، اس پر اپنی رغبت نہ کریں، اس کا حصول نہ کریں، تو پھر اللہ کا احسان تو بیچ میں رہ جائے گا. اللہ کہتا ہے میں نے احسان کیا. احسان لینا ہے تو کتاب و حکمت بھی ساتھ دینی پڑے گی. احسان کا متبادل کتاب و حکمت ہے. یہ پتہ آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کچھ عرصہ کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. وہی احسان ہے. تو اس احسان کے حوالے سے ہمیں بڑا غور و خوض کرنا چاہیے اور اپنے طور پر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کچھ حاصل کر رہے ہیں یا نہیں. پھر ایک اور احسان اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا کتاب و حکمت، وہ اس طرح نہیں ہوا کہ اس کو ایز اٹ از
آگے منتقل کر دیا جائے کہ لو تم خود اس کو دیکھو اور اس پہ عمل کرو، نہیں، بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ یہ مشکل چیز نہیں میں تم کو دے جا رہا، آسان ہے چیز، اس کو دیکھ لو، اس پہ عمل کرو، تاکہ جو ہے نا تمہاری عاقبت۔ اصل میں یہ جو کتاب و حکمت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عاقبت بنانے کے لیے کیا، ہمیں آخرت میں کامیاب کروانے کے لیے ہمیں کتاب و حکمت دی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ دونوں لفظ کتنے اہم ہیں، بتائیں۔ کتاب ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، کتنی عظیم کتاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ کتاب جو ہے وہ اپنے نبی پر اتاری، اور بڑے ہی انداز کے ساتھ اتاری، تھوڑی تھوڑی کر کے، تھوڑے تھوڑے میسیج دے کر، اب لوگوں کو تیار کیا گیا، آہستہ آہستہ بات بتائی گئی، اور پھر ایک جو ہے نا پوری کتاب بن کر سامنے آئی۔ اب اگر وہ کتاب ویسے پرنٹ ہو کر یا ویسے ہمارے پاس آتی تو ہم کہتے ہیں یار اتنی کتاب ہے، کیسے ہم عمل کریں، کیسے اس کو دیکھیں، کیا اس میں سے سیکھیں، اتنی کتاب ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اپنے نبی کو بھی اس کا پابند کیا کہ اس کتاب کے مطابق کام کرے، زندگی گزارے، فیصلے کرے، سارے معاملات اس کتاب کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ پرفارمنس دیتے رہے، بلکہ بہت ہی بڑی عظیم جماعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دی، کہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جنہوں نے عمل کیا، بعد میں تو یہ عمل نہیں ہو سکا۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کے ذریعے بھی اس پہ عمل کروایا، اور لوگ قرآن و سنت پر چلتے رہے۔ پتہ ہی آپ کو قرون اولیٰ کا دور کتنا عظیم تھا، صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگیاں انہوں نے گزاری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ تعلیم ہے وہ تعلیم جو ہے وہ صرف کتابی نہیں ہے، پریکٹیکل ہے۔ وہ پریکٹیکل جو ہے وہ کر کے دکھا دیا گیا، اور وہ ہو سکتا ہے کسی بھی زمانے میں۔ یہ بات میں نے نوٹ کر لیں، کسی بھی زمانے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کہہ سکیں جی وہ اس وقت تو ممکن نہیں ہے دین پہ چلنا، اس وقت تو ممکن نہیں ہے تعلیمات کو اپنانا۔ یہ ساری جو ہے نا شیطان کی طرف سے گائیڈنس ہے کہ اب نہیں وقت، اب دنیا فاسٹ ہو گئی ہے، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں جو آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں، اس کام کے لیے ہر وقت آنے والا دوسرے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک وقت تھا کمیونیکیشن نہ ہونے کے برابر تھی، پیدل چلنا، گھوڑوں پہ چلنا، اونٹوں پہ چلنا، سواری ناپید تھی، وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت سے یہ ورکنگ شروع ہوئی ہے، اس وقت سے، اور وہ جو ورکنگ ہوتی جا رہی، اب ایڈوانسمنٹ دیکھیں کتنی ہوگی۔ اب دین کے بارے میں بات کرنا کتنا آسان ہے، اب کسی جگہ پہ ٹریول کرنا کتنا آسان ہے، اب کسی کو بتانا کتنا آسان ہے، کتنے معاملات آسان ہو۔ اب جو سرچ کرنا کتنا آسان ہے، اب کمپیریزن کرنا کتنا آسان ہے۔ جتنا نالج ہے اس وقت روح زمین پہ، اس کو آپ کو پتہ ہے اچھے طریقے سے قلم بند کیا گیا ہے، اس کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے، اس کو نیٹ پہ دے دیا گیا ہے۔ لائبریریاں جو ہیں وہ اس وقت نیٹ پہ موجود ہیں۔ ہر چیز ہمارے ہاں نتھر کے سامنے آ گئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں سامنے آ گئی نتھر کر۔ اب جو ہے، اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں اس کے بارے میں نابلد تھا۔ اب یہ بات نہیں، اس کا مطلب یہ بن گیا کہ اب کتاب و حکمت کو سمجھنا زیادہ آسان ہے، اب کتاب و حکمت پر چلنا زیادہ آسان ہے۔
اب ہماری زندگیاں جو ہے نا بہت آسان ہو گئی ہیں۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کے مسائل کتنے ہوتے تھے، ارننگ کے مسائل کتنے ہوتے تھے، دھوپ ہے، شدت ہے، پہلے دور میں اس کو شدت کو کم کرنا بڑا مشکل تھا۔ آج کل تو آپ کو ایسے ایسے ماحول مل گئے ہیں کہ جس طرح کا آپ جسم پسند کرتا ہے اس طرح کا ٹیمپریچر ملتا ہے، ٹھنڈا گرم ہر حوالے سے، پنکھے چلتے ہیں، لائٹ کا انتظام ہے، پہلے لائٹیں کہاں ہوتی تھیں۔ تو آج جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں آسانی ہے، اور آج ہی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے وقتوں میں تو ہو گیا، اب ہم سے مشکل ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ذرا غور کیا کریں، یہ صرف کسی کے لفظوں میں آ کر نہ فیصلے کریں کہ آج کل بڑا مشکل ہے جی، یہ مرحلہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ آج کل پہلے سے آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں وہ تو پہلے سے زیادہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ کیسے کیسے آپ کو پلانٹس نظر آتے ہیں، کبھی غور کریں کتنی ترقی ہوئی ہے یہ پلانٹس کے حوالے سے، انواع اقسام کے پودے آپ کو ملیں گے، کتنی خوبصورتی چیزوں میں آ چکی ہے، ہر چیز کو بہترین اچھی سواریاں آ گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ تو ہمارے لیے وسائل ہیں، اور اچھے کھانے اور بڑے ٹیسٹی کھانے، ایکسرسائز کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سی جگہ موجود ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ذرا غور کیا کریں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر احسان ہے نا، اس کا بدلہ یہی ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں۔ اور اصل میں یہ جو کہا گیا نا احسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے جنت کا انتظام کر لو۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر اڈاپٹ کر کے تم جنت کما سکتے ہو۔ اصل میں یہ احسان ہے۔ دیکھیں نا یہ احسان جو ہے کوئی چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے جو نبی بھیجا ہے نا وہ تا ابد احسان ہے، تا ابد۔ جو بندہ جنت میں چلا گیا، بتائیں وہاں پر تو یہ جو دنوں کی کاؤنٹنگ ہے یہ ویسے ہی ختم ہو جانی ہے، اور موت آ جانی ہے، ہر بندہ خوش، ہر چیز اس کی طبیعت کے مطابق۔ اصل میں یہ کامیابی ہے ہماری کہ ہم آخرت کو سمجھیں اور اس کے مطابق تیاری کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں ہر لمحہ یہی ہمیں گائیڈ کرتے رہے کہ ہماری آخرت کی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نا ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو علم و حکمت ہے نا اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی بہت مشکل کام ہے، وہ جی بڑے جو ہے نا اس میں رکھا پانا فلاں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں یقین کریں کہ وہ ہماری ساری فزیک کے مطابق، ہماری طبیعت کے مطابق۔ دین اسلام جو ہے یہ فطرت ہے، تو ہر بندہ فطرت کو پسند نہیں کرتا۔ جتنی چیزیں فطرت پر ہیں بندے کو اپیل کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، بلکہ ہر وہ چیز جو فطرت کے خلاف ہونے بندے کی طبیعت خراب کرتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نظام کھانے پینے کا بنایا ہے، اگر ہم رات کو کھائیں، دیر سے کھائیں تو یہ فطرت کے خلاف ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ صبح لیٹ اٹھیں تو یہ فطرت کے خلاف ہے، لیٹ اٹھنا۔ تو اگر ہم لیٹ اٹھتے جائیں گے تو ہماری اندر کی طاقت ختم ہوتی جائے گی، ہمارے فزیکلی پرابلم شروع ہو جائیں گے صبح لیٹ اٹھنے سے، ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں جس کو کتاب و حکمت کہتے ہیں نا، وہ بالکل ہماری فزیک کے ساتھ فٹ بیٹھتی ہیں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف اپنے اندر کو سمجھانے والی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یار ہم مسلمان ہیں، اور وہ جو اللہ نے کتاب و حکمت دی ہے اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں،
تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم اس پہ چلیں، مزہ آئے زندگی کا۔ یقین کریں کہ جو صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے جب ایمان قبول کیا نا تو اتنی تکلیفیں آئی ہیں، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنا گھر بار لٹانا پسند کر لیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پسند کر لیا، اپنے رابطے ختم کرنا پسند کر لیے، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ وہ یہ دیکھیں کہ یقین کریں کہ وہ اس سودے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ دین مل جائے اور ہماری کوئی چھین جائے۔ وہ کہتے پھر کیا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دین کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو کچھ نہیں سمجھا، اپنی جانوں کو ویلیو نے ڈی ویلیو کر دیا کہ ہماری جان چلی جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا۔ ابتداء مکہ میں کتنی سزائیں دی گئی ہیں پتہ ہی آپ کو۔ حضرت یاسر ہے، ان کے گھر والے ہیں، کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ پھر آپ کو پتہ حضرت بلال حبشی ہیں، کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ ہنسی خوشی یہ برداشت کیا کہ ان کو نظر آتا تھا کہ یہ تو چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ وہ سمجھ گئے تھے فلسفہ کہ یہ جو کامیابی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کیا معنی رکھتی ہے۔ یار ہم اسودگی میں ہیں، ہم ایزی ہیں، ہم ہر فیسلٹی اویل کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چہروں پہ برائٹنس نہیں ہے، کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی مسلمان ہونے کی خوشی نہیں ہے، ایمان ہونے کی ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہم ایماندار ہیں۔ مسلمان بندہ ہو تو اس کے چہرے پہ چمک نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے بتائیں؟ یہ کوئی بات کرنے والی، اندر ایمان ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو۔ اب دیکھیں ہماری تو کیفیت یہ ہو چکی ہے نا کہ اللہ کا ایمان اندر ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ وہ اتنی بڑی برکت، اتنی بڑی کامیابی، اللہ پر ایمان، تو ہمیں اتنی کوئی اس کے بارے میں نظر نہیں آ رہا کہ خوش ہوا کریں یا اللہ تعالیٰ شکر ایمان دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی مبعوث کیا ہے، جنہوں نے اپنی امت کے لیے رات دن کام کیا اور ہمارے لیے ایگزامپلز بنائی ہیں۔ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، سیرت ہمارے سامنے ہے، تو یہ تو انمول خزانے ہیں جو ہمیں ملے ہوئے ہیں۔ یہ تو یقین کریں کہ اس کو کسی چیز کے ساتھ تولا ہی نہیں جا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ پتہ آپ کو جو دیا ہے یہ تولا نہیں جا سکتا۔ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سست اور کوئی دل میں بھی خوبصورتی نہیں ہے، چہرے پہ بھی خوبصورتی نہیں ہے کہ یار ہمیں ایمان ملا ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ غور کیا کریں اور خوش ہوا کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے دین کے اندر رہنا ہے۔ دنیا اس وقت ہمارے پر زور لگا رہی ہے کہ کہیں ان کو دین کا نہ پتہ چل جائے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، وہ ان کی کوشش ہے دنیا کی، ان کو دین سے ہٹا دو، ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایسے لغویات میں، فضولیات میں ان کو مصروف کر دو، ان کو محسوس ہی نہ ہوئے کہ دین کیا ہے اور وہی کچھ ہو رہا ہے۔ میڈیا میں کتنا کچھ آپ کو پتہ، ہماری روزانہ کتنی ایسی مصروفیت ہے جس سے ہم دین سیکھتے ہیں، کبھی غور کیا؟ بلکہ اس کو ہم بھاری تصور کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے۔ عزیز طلبہ کوئی مشکل نہیں۔ قیامت کے دن ایک سایہ ہوگا جس کو عرش کا سایہ کہتے ہیں، اس میں وہ نوجوان بھی شامل ہوگا اس سائے میں جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہوگا۔ جس نے جوانی کا بھرپور استعمال اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کیا، اس نے وہاں پر کھڑے ہونا ہے، وہاں پر اور سایہ نہیں ہونا، اور 50,000 سال کا دن ہونا ہے۔ آپ بتائیں کہ سایہ بھی نہ ہو، سورج بھی، وہاں پر پسینے کا یہ عالم ہونا ہے، لوگوں کے یہاں تک ان کا اپنا پسینہ ہو جانا ہے۔ پیاس کی شدت کا یہ عالم ہونا ہے کہ 7 سمندر بھی اس کے اندر چلے جائیں گے، اس کی پیاس نہیں بجھنی۔
بڑا سخت عالم ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہم کلمہ پڑھنے والے بھی اس فرشتے میں چلے گئے جہاں پر سورج ہوگا، یہاں پر گرمی ہوگی، تو بتائیں کلمے کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ بھی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ یہ اللہ کہتا ہے میں نے آپ کے اعمال کو تولنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تولنا ہے، باقاعدہ ترازو قائم ہونا ہے، اس کا وزن کرو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو جب اللہ کہتے ہیں تو یہ تولنا نہیں ہے۔ ہم خام خیالی میں رہیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں، خام خیالی غلط، خام خیالی میں نہ رہیں اور عمل کریں، عمل کریں قرآن و سنت کے مطابق، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم، وہی عمل جو ہے وہ نیکی کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔